تو خدا بند عالم نے 5 خاصے اپنے بیان فرمائے کہ یہ صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو. میں وہ اللہ ہوں، وہ الہ ہوں، وہ پروردگار ہوں، وہ پالنہار ہوں، وہ مالک کائنات ہوں، وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں، الحی القیوم. او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر، ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر، اپنی مشکلوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ دردوں میں. الحی القیوم. مجھ خدا کو پکارا کر، مجھے بلایا کر، میرا نام لیا کر، مجھے صد مارا کر. اس لیے الحی القیوم، میں زندہ ہوں. اور لوگوں یاد رکھو، جس کو موت آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا. یہ بات میں نے نہیں بنائی، اللہ پاک نے خود فرما دیا. لوگوں جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا؟ جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا؟ جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. دوستو بیان بہت ہی آسان زبان میں اور آسان انداز میں ہونے والا ہے، تو دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک. چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو، جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو، جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو، جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو، جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو، جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو. اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ جس کے اوپر تم نے خود دھڑا کر مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں. خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آئے ہو، خود تختے پہ لٹایا، جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا، خود کندھوں پہ اٹھایا، جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا، جس طرح مرضی آئی اس طرح جنازہ پڑا، جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا. اور میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں، جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں، وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ فرمایا الحی القیوم. اور میرے بندے میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. الہی اس وقت تو زندہ ہو، شاید تو بوڑھا ہو جائے، شاید تو کمزور ہو جائے، شاید تیری قدرت ختم ہو جائے، شاید تیری گارنٹی مک جائے، شاید تیری چابی ختم ہو جائے، شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے. فرمایا نہیں، الحی القیوم. ہو ہی نہیں سکتا یہ. ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دوں. میری مرضی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ پاک نے خود بتلا دیا، فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے. تو کہا
ہستیوں پہ جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا۔ دو چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرما دی۔ ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک درویش ہے، ایک پیر فقیر ہے، آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہا، کل کو مر گیا، پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ دوسرا خاصہ یہ ہے، سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑے پڑھ کے پھونک مارتے ہو، ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے، سینے پہ پھونک مارتے ہیں، سبحان اللہ، ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر ادھر پھونک مارتے ہیں، گھر میں پھونک مارتے ہیں، مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھونک مارتے ہیں، میں تمہیں نہیں کہتا، مگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرکت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھاگ جائے، اس میں ہے کیا چیز؟ بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو ضیاء الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے؟ جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو، خدا کی قسم وہ کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کیا چیز ہوگی؟ جن سانپ بننے پہ قادر ہے، گدھا بننے پہ قادر ہے، بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن ایک قدم رکھ سکتا ہے، لیکن آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح ہوا کے سامنے گھاس بھاگتا ہے۔ آخر کوئی چیز ہے نا آیت الکرسی میں؟ تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی، الہ ہونے کی، مشکل کشا بننے کی، رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے۔ دوسرا نمبر، خداوند کریم نے فرما دیا میرے بندو اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، کسی کی بگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے، کسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے۔ اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو، تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا۔ فرمایا دوسری نشانی الہ کی، معبود کی، رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو۔ اور یہاں تو کتنا ہی بڑا درویش ہو، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے، بڑی بیماری ہے، بخار ہے کہ نہیں، نزلہ ہے کہ نہیں، کھانسی ہے نہیں، بدن میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں، بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے؟ نیند نہیں آتی۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، نیند نہیں آتی، خواب آور گولیاں کھاتا ہوں تب نیند آتی ہے۔ پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ کیوں؟ ادھر یہ سویا ہوا ہے، ادھر مصیبتوں والے پکار رہے ہیں، پھر وہ تو مارے گئے۔ جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو، نہ وہ کسی سے ہیرا ہو۔ اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت الکرسی میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو۔ اب آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، قلندر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ 12 سال کھوہ میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی؟ تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں، یہ سارے الزام ہیں۔ اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھے ہیں جو وہ کچی تاند کے ساتھ کھوہ میں الٹا لٹکا ہے؟ تم کیوں نہیں لٹک جاتے؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو 12 برس کی نمازیں کہاں گئی؟ نماز نہیں پڑھی تو وہ ولی کیسا؟ 12 سال کے روزے کہاں گئے؟ 12 سال کا وضو کہاں گیا؟ 12 سال کی عبادت کہاں گئی؟ 12 سال کی تمام عبادات کو کیسے تباہ کر لیا اللہ والے؟ الزام ہے اللہ والوں کے ذمہ ہی۔ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جو 12 برس الٹا لٹکا رہا ہو۔ تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، تمہیں سجدے کی توفیق نہیں، اور اللہ والا 12 برس الٹا لٹکا رہا ہے، کیوں؟ الزام ہے اللہ والوں پر۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے 12 برس تک جھوٹ نہیں بولا، فلاں بزرگ نے 12 نہیں، ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔
فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سبحان اللہ. اللہ پاک نے کیا تردید فرمائی. خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے. ہمارے یہاں کہتے اونگ نہیں آتی، یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا. ملتانی زبان میں کہتے ہنگلاوا، ذرا ہی ہنگلاوا نہیں آیا آج راتی تو ساری رات جگ جا گئی. خدا وہ ہے نیند نہیں، اونگ نہ آئے، ہنگلاوا نہ آئے، ذرا جھٹکا نہ آئے، یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے. خدا وہ ہے. اگر نیند آ گئی تو مخلوق سے غافل ہو گیا، پھر مخلوق مر جائے گی، سنبھالے گا کون؟ تم کہو گے کہ جی منٹ 2 منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے. ہاں ہاں، جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو، جس نے سورج کا نظام چلانا ہو، جس نے چاند کا نظام چلانا ہو، جس نے ستاروں کا نظام چلانا ہو، جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو، جس نے اربوں نہیں کھربوں خلقت کو روزی پہنچانی ہو، جس نے کروڑوں بچے روزانہ پیدا کرنے ہو، جس نے کروڑوں آدمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو، وہ 1 منٹ کے لیے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے، نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے، بلکہ اونگ تک نہ آئے، ہنگلاوا تک نہ آئے. 2 نشانیاں. آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ، کام آئے گا. پھر جب پڑھا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا. تیسری نشانی پروردگار عالم کی، حالانکہ آیت الکرسی ہے یہ. فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ اکبر. فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کا مالک میں. صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا، دنیا پہ بھی میرا نظام ہے. زمین میری، آسمان میرا، یہ درخت میرے، یہ سمندر میرے، یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا. زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا. اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا. صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، تم بھی میرے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. بادشاہت میری، حاکمیت میری، حکومت میری، بندے میرے، روزی میری، کھانا پینا میرا، تمام نظام کائنات میرا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے. فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا. یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ سمندر میں نے بنائے، اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا؟ فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے، میلوں دیکھتا پھرتا ہے، تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے؟ ذرا سی پتلی، کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے، سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے، رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے. کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. میری بادشاہت. ایک اور سوال پیدا کرو، اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی، آپ الہ ہیں، خدا ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا. مگر دیکھو نا جی، توجہ کرنا، مگر دیکھو نا جی، جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے، جو پیر فقیر تیرا بن جائے، شادی نہ کرے،
ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا، اس کی تو نہیں موڑے گا۔ 23واں پارہ فرمایا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات، یہ منات، یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے نا، ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں، ابا دیکھو میرا کام فلاں ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا۔ کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دلائل بنا رکھے ہیں۔ آواز آئی جاؤ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لفظ من لائے ہیں اگر عربی جانتے، فرمایا کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے؟ مجھے کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر؟ فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا الا باذنی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری، کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے۔ آ گیا نا موسم، گلی گلی میں جھنڈے، چادریں لیے چل رہے ہیں، چھنک 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 چھنک، ناچ بھی رہے ہیں، چادریں بھی چل رہی ہیں، نام بزرگوں کا۔ اندازہ لگاؤ، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا، میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو 100 سال بعد کو ہونے والی ہے۔ مجھے کون فریب دے گا، مجھے کون دھوکہ دے گا، میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، ایک خدا وہ بھی ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، سب کچھ مجھے معلوم، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ کا ہر پتے کا، ہر گھاس کا، ہر قطرے کا، ہر ذرے کا، ہر آدمی کا پتہ ہے، اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا میرے احاطے میں ہے، میرے قبض قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا، تیرے پیچھے کیا ہوگا، کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا؟ کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری، وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی؟ ہمیں کیا پتا؟ کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا پروردگار عالم کی ہاتھ میں، قبض قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جس کو چاہے اجاڑ دے، جس کو چاہے بسا دے، جس کو چاہے رنگ لگا دے، جس کو چاہے ننگا کر دے۔ فعال لما یرید،
اب میرے تمہارے ماں باپ، میرے تمہارے بڑے دادے پردادے، ساس سسر، نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے، تختوں میں ہے، عرش میں ہے، جنت کی ہوا پھونک رہے ہیں یا جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتا۔ اللہ فرماتا مجھے سب کا پتا ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی۔ کون ہے جو میرے خلاف بنائے؟ نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے، اسی لیے ان آیتوں کا نام آیت الکرسی رکھا ہوا ہے۔ کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی نہیں ہے، آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے، ایسی کرسی نہیں اللہ کی آتی ہے۔ یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں، یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، یہ سنگل کی کرسیاں ہیں، یہ شیشے والی کرسیاں ہیں۔ خداوند عالم کی جو کرسی ہے، فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا میرے عرش عظیم کو 8 فرشتے اٹھائیں۔ اللہ پاک کی ذات برا البرا، منزہ، پاکیزہ، مبرہ، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو شامل ہے۔ اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے، جب چاہے اجاڑ دے، جب چاہے بنا دے، جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، جس کو جتنا چاہے اتنا چھین دے۔ ایک آدمی چل رہا ہے، کروڑا پتی ہے، ابھی ڈاکو ملے، سب کچھ چھین لیا، یلو فقیر بن گیا، دیر نہیں لگتی۔ نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں، چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان میری کرسی کے نیچے، زمین میری کرسی کے نیچے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ بڑی وسعت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا دینے والا، کوئی لینے والا بنے بھی صحیح، وہ دینے والا بڑا ہے، چاہے جہاں سے اس کو پکار، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے، مشکل بھی آ جائے، پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ نہیں جی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں۔ ہاں گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں نا، پتہ کیسے چلے؟ کبھی تو نے نہیں کیا، تیرے ماں باپ نے نہیں کیا، بالکل معصوم خاندان ہے بابا۔ ذہن دیکھو آج میرا تیرا، پتہ نہیں جی کون سا گناہ ہو گیا۔ ارے سانس تو بغیر گناہ کے ہمارا آتا نہیں، پھر بھی کون سا گناہ؟ اب بھی کہتے ہو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ قدم نہیں زمین پہ رکھا جاتا بغیر گناہ کے، میں کہتا ہوں پلک نہیں جھپکی جاتی، آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ۔ اور پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اور کرتے کیا ہے ہم گناہ کے سوا؟ مگر یہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، شان قہاری، پیغمبر کی قدرت، پیغمبر کی عزت، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو جانتا ہے، پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ فضل کر دے۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، ہائے ہائے ہائے، مانگنے والا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، اور کہاں مانگ رہا ہے؟ ذرا آنکھ کھولو، دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو۔ فرمایا فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے، پکارا مجھے، لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تیری، انی کنت من الظالمین۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، تو پاک ہے، تو کریم ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں ظالم بن بیٹھا، تو پاک ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا؟ انداز دے قرآن سے، نبیوں کے انداز دے. سیدنا آدم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سارے جہان کا ابا، نبیوں کا باپ، انبیاء کا باپ، رسولوں کا باپ کہتا ربنا اے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا، ظلم کر بیٹھے ہم اپنے اوپر. سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جس نے 950 برس مار کھائی، پتھر کھائے، ذرا دعا تو انداز تو دیکھو مانگنے کا. فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. میرے اللہ اگر رحم کی چادر مجھے نہ اڑائی گئی میں مارا جاؤں گا، کون ہے تیرے سوا مجھے بچانے والا؟ نبیوں کا انداز یہ ہے. آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا. فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، سب کچھ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے. جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی، جس دن وہ فنا کرنے پہ آئے گا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ پانی خشک ہو جائے گا، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ چاند سورج ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور برباد ہو جائیں گے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں. اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے. جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے. وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے. وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے. وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے. وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے. بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی. نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام سارا وہ خود چلاتا ہے. نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی. فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں. اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ. لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے. آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟
اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے۔ ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا۔ اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیوے گا، شراب نہیں پیوے گا، پیشاب نہیں پیوے گا، حرام نہیں پیوے گا۔ اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی، الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟
محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا یہی جواب انہوں نے دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے۔ اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے۔ تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، سارا دن پانی پیو روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ۔ یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ،
इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है, जहाँ कोई शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दौड़ते करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। जनाब सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, तमाम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया। अल्लाह नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया। अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे उस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात फरमाया, मेरी आयशा मिसवाक ले आ। मिसवाक ले आई। फरमाया, आयशा
ओ मेरी आयशा, इसको नरम कर दे, इसको नरम कर दे। अब बताओ, मर्द की मंशा, मर्द की गरज अगर औरत नहीं समझती तो और कौन समझ सकता है? का मतलब ये ना था कि लकड़ी से कूट के ले आ, किसी रोड़े ईंट से कूट के नरम करके ले आ। पैगंबर के फरमान को आयशा सिद्दीका ने समझा, अपने मुंह मुबारक में मिसवाक को चबा दिया और फिर ये नहीं फरमाया कि आयशा इसे धो के ला। समझो, ये नहीं फरमाया इसे धो के ला, बल्कि वही लुआब जो हजरत आयशा के मुंह का लगा हुआ था, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में वही मिसवाक फरमाई और इसके बाद कुल्ली नहीं फरमाई। ये साबित कर दिया, लोगों आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। तमाम चीजें अल्लाह पाक खुद करा रहा है। और एक और बात समझो, तुम्हारी भी तमन्ना है, मेरी भी तमन्ना है, हर मुसलमान की तमन्ना है, अल्लाह करे आखिरी वक्त अच्छी जगह आए। सबकी तमन्ना है सजदे में मौत आए। जो उस आदमी मस्जिद में कभी दाखिल नहीं होता, आरज़ू उसकी भी है कि सजदे में मौत आए, भावें सारी उम्र सजदा ना करे। जो आदमी सारी जिंदगी खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाता, कुरान को आंख से देखता नहीं, तमन्ना उसकी भी है कि मेरी मौत कुरान पढ़ते हुए की आए। सबकी तमन्ना है कि मेरी अच्छी जगह मौत आए, काबतुल्लाह में मौत आए, मदीने पाक में मौत आए, मस्जिद में मौत आए, वजू करके मौत आए, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज हूं जब मौत आए। तुम ये तमन्ना कर सकते हो, तुम्हारी यह हसरत हो सकती है। इमामुल अंबिया की कोई तमन्ना नहीं। काली कमली वाले की भी तो तमन्ना होगी, या अल्लाह सबसे अच्छी जगह मेरी मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यह साबित कर दिया, मेरे महबूब तेरे लिए हुजरे ऐशा से अच्छी जगह आसमानों पे भी नहीं, जन्नत में नहीं। यह जो ऐशा का हुजरा है, जहां जिब्रील के सलाम आते हैं, जहां खुदा का कुरान नाजिल होता है, इससे अच्छा कोई ठिकाना नहीं। और एक और बात समझो, आजकल भी तजर्बा कर लें, बाप से धी को बड़ा प्यार होता है और बाप को भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। यूं ही अगर मुंह बना दे बेटी अब्बा के सामने और इतना सा लफ्ज कह दे अब्बा, रोने की शक्ल बनाकर, खुदा गवाह बाप का कलेजा फट जाता है। क्या हुआ बेटी, दिए की है? वो चुप कर वेंदी, 10 मैनू होया की है। चैन नहीं आता जब तक धी से पूछ ना ले। आखिरी वक्त है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दोनों मौजूद हैं। और लोगों, आज हमें बाप को दुनिया से जाता हुआ बेटी देखकर गवारा नहीं कर सकती, तो फातिमा ज़हरा जिसका अब्बा काली कमली वाला हो कैसे गवारा करती? खुद हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि पैगंबर की वफात के बाद 6 महीने फातिमा ज़हरा जिंदा रही, किसी ने हंसती हुई नहीं देखी। खुद हजरत अली गवाह है, फरमाते हैं 6 महीने में कभी पेट भर के नहीं खाया। हर वक्त रोया करती थी। कभी कहती थी, ओ लोगों, तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली? तुमने किन हाथों से शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रख दिया? साबित मैं ये करना चाहता हूं कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई।
تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک سیکنڈ میں بدل دی، ایک سیکنڈ میں بدل دی۔ جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی، شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا، صحابہ کے گھروں میں بھی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لیں، یہودیوں کو بیچ دیں، عیسائیوں کو بیچ دیں، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہہ پڑا، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی۔ قرآن آیا، اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں نا۔ اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہوں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ ونجنا۔ اچھا تیری خدائی بھئی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا، چھوڑ دوں گا میں، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں، میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے۔ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے کر کے پیو۔ اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا، اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی۔ سجے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹیاں اٹھا کے کھاتے جاؤ۔ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ یہ تو ہے نبی کی سنت۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا، جب برتن واپس آتے
हज़रत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह ताला अन्हा कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हज़रत आयशा से, कैसे, तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना, चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू का एक डकरा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है। काफिर बेईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन, जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिद्दी खड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मलो, रिज़्क बद्दुआ करेगा। बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकोड़ों के सुराख पे डाल दो। एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ियां खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर, गिद्दड़, जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उ वेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे, अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर, चीर फाड़ कर भेड़िए, बघियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर जुबैदा बनाई। मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम सुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई। दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हुए ना। हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ए पीरवारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है।
زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500 کی۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے۔ اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں، جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری مرضی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟